16واں باب کورہ، داتن اور ابیرام کی بغاوت۔ اور کورہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا۔ پھر اس نے کورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سو اے کورہ اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ، تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ پھر موسیٰ نے کورہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا۔ سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ پھر موسیٰ نے داتن اور ابیرام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں آتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے؟ اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے۔ ماں سوا اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا۔ کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے۔ تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا، تو ان کے ہدیے کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر موسیٰ نے کورہ سے کہا، کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور ہارون بھی ہو، اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ، اور تو بھی اپنا بخور دان لانا اور ہارون بھی لائے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور کورہ نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خدا، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم کورہ اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابیرام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے۔
اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ کورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لوگے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ بخور دان۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے علی عزر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ جو خطا کار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے، ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتھر بنائے جائیں، تاکہ وہ مذبے پر منڈے جائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خداوند کے حضور رکھا تھا، اس لیے وہ پاک ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے۔ تب علی عزر کاہن نے پیتل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا، اور مذبے پر منڈنے کے لیے ان کے پتھر بنوائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں خداوند کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے، تا نہ ہو کہ وہ کورا اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو، جیسا خداوند نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا۔ ہارون لوگوں کو بچاتا ہے۔ لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ ابر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداوند کا جلال نمایاں ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ، تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں۔ تب وہ منہ کے بل گرے، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، اپنا بخور دان لے اور مذبے پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا، اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے، سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لیے کفارہ دیا، اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ تب وبا موقوف ہوئی، سو علاوہ ان کے جو کورا کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے 14,700 آدمی وبا سے چھیج گئے۔ پھر ہارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر
موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی۔